اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لغت کی بڑی کتاب ہے یہ. وہ کتابیں بتا رہا ہوں جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئیں. 1000 سال قبل، اس سے بھی پہلے. اسی طرح الصحاح لغت کی عظیم کتاب، پھر مختار الصحاح، پھر تاج العروس لغت کی کتاب، پھر قرآن اور حدیث کے غریب الفاظ کے معانی پر، غرائب پر امام ابو عبید احمد بن محمد الہروی ان کی کتاب. یہ بھی آج سے 1200 سال پہلے کے ائمہ میں سے. پھر امام ابو طاہر یعقوب الفیروز آبادی صاحب القاموس اور ان کی کتاب الصلات والبشر. پھر المفردات امام راغب اصفہانی. پھر علامہ زمخشری صاحب کشاف. پھر علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کی کتاب جلاء الافہام. پھر امام سخاوی ان کی کتاب القول البدیع، یہ اصول حدیث کے امام ہیں. امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر. امام قرطبی الجامع لأحکام القرآن میں. الغرض اسی طرح پھر امام ابن الاسیر النہایہ اور الجامع فی غریب الحدیث میں. امام ابن حجر المکی الدر المندود میں. اور پھر اس کے بعد آپ کتب تفسیر جتنی اٹھا لیں جو جامع تفسیر کی کتابیں ہیں، خواہ وہ ابن جریر طبری ہے، خواہ ابن ابی حاتم ہے، خواہ وہ جلالین تک ہے، خواہ قرطبی ہے، خواہ وہ روح المعانی ہے، خواہ امام بغوی ہے، خواہ امام خازن ہے، خواہ ابن رجب حنبلی ہیں، خواہ وہ صاحب لباب ہیں. کوئی بڑی کتاب جو سند ہے اٹھا لیں. جتنا کچھ آگے چل کے بیان کروں گا آپ کو ان تمام اتھارٹیز میں یہ ملے گا. اس لیے میں نے کوٹ کر دیا تاکہ کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تراشیدہ بات ہے اور اس کے اوپر سند موجود نہیں. یہ تمام ائمہ اس بات کی تائید و تصریح کرتے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اب ہم الصلاۃ کا جو آقا علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے صلاۃ، اس کے معنی کو لیتے ہیں. پہلے تو میں اس معنی کو بیان کروں گا جو بڑا معروف ہے، جس کو ائمہ حدیث و تفسیر نے بالعموم لیا، اور اس کے بعد اس معنی کی تفصیل میں جاؤں گا جس کو اخذ کرنے میں نے محنت کی. اور جتنی ساری کتابوں کے نام لکھوائے اس لیے کہ جو میں نے محنت کی اور اس کا جو معنی اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ ہو کہ ہوا میں محنت نہیں کی، مستند کتب میں محنت ہوئی اور اس کے اوپر اتھارٹی ہے. 1200-1300 سال کی تاریخ علم کی اتھارٹی ہے. اینڈ پر وہ معنی کروں گا جس پر میں نے محنت کر کے اللہ کی توفیق سے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے جس کو اخذ کیا. پہلے معروف معنی بیان کر دوں. اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ پڑھنا، اس کا جو معروف معنی ہے ذہن نشین کر لیجئے. وہ الصلاۃ کے لیے امام ماوردی لکھتے ہیں اصلها التعظیم. صلاۃ اللہ علی النبی صلی، اور امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں صلاۃ اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور سے سمجھیں، اظہار و عظمت ہی
وثناؤہ عند الملائکہ وصلاۃ الامہ علیہ تعظیمہ و تکریمہ. یہی معنی امام فخر الدین رازی سمیت باقی ائمہ نے لیا، اور علامہ ابن القیم اور امام سخاوی جس کتاب اتھارٹی کو اٹھائیں گے آپ کو ملے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ جو حضور پر درود بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ سارے فرشتوں کے اجتماع میں، کیا سارے فرشتوں کے اجتماع میں حضور کی شان بیان کرتا ہے. یاد رکھ لیں، اللہ کا حضور پر درود بھیجنا یہ نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہ ان کلمات کے ساتھ درود نہیں پڑھتا. اس نے کس کو کہنا ہے اللہم صلی علی؟ اس نے کس، ہم نے تو اللہ کو کہا تو بھیج، اس نے کس کو کہنا ہے؟ تو آئیے قرید کریں کہ وہ جو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے رسول پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو معلوم کریں کہ وہ درود جو اللہ بھیجتا ہے وہ کیا ہے، اس کی فارم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں. کوئی عبارت ہے جو پڑھتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں، وہ کرتا ہے جیسے آپ بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ کو سمجھا رہا ہوں، بغیر تشبیہ کے، بغیر مثال کے. اللہ کے کسی کام کی تشبیہ اور مثال بولیے نہیں ہے، نہیں ہے. جس طرح ہم محفل میلاد کرتے ہیں، جس طرح ہم میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں، جس طرح ہم عظمت مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں، ہم سیرت مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی رفعت بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے فضائل بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے شمائل بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خصائص بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات کی عظمت و کمال بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خط و خال بیان کرتے ہیں، حضور کے زلف و رخسار بیان کرتے ہیں، حضور کے حسن سراپا کی بات کرتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، حضور ایسے ہیں. جیسے ہم حضور کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف و توصیف کرتے ہیں، آقا کے معجزات بیان کرتے ہیں، کمالات بیان کرتے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، تو ہم اپنی بساط بھر، جیسے ہم مجمع عام میں لوگوں کے اجتماع میں حضور کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح مالائے اعلیٰ میں اور عرش پر اور ورائے عرش ملائکتہ، اللہ سارے فرشتوں کو، جہاں جہاں وہ فرشتے ہیں ان کو کہتا ہے میری بات سنو. فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں جہاں کوئی فرشتہ ہوتا ہے وہ سامع ہوتا ہے، خدا خود خطیب ہوتا ہے، اللہ خطاب کرتا ہے اور خدا کے خطاب کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہوتا ہے. پھر سن لیجئے، میں دوبارہ الفاظ دہرا رہا ہوں، میرے لفظ نہیں ہیں، میں نے تو فقط اس کی تشریح کی ہے، میں نے تو اسے عام فہم کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کیا ہے، مگر یہ معنی جمیع ائمہ نے بیان کیا ہے. امام رازی نے یہی بیان کی، جتنے نام میں نے آپ کو لکھوا، امام رازی نے یہی معنی بیان کیا، امام راغب اصفہانی نے یہی معنی بیان کیا، امام قرطبی نے یہی معنی بیان کیا، علامہ ابن القیم نے یہی معنی بیان کیا، امام سخاوی نے یہی معنی بیان کیا، امام ابن جریر طبری نے یہی معنی بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے یہی معنی بیان کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے یہی معنی بیان کیا، امام قسطلانی نے یہی معنی بیان کیا، علامہ عینی نے یہی معنی بیان کیا، امام نووی نے یہی معنی بیان کیا. جو کتاب ائمہ علم کی حدیث اور تفسیر کی اٹھا لیں آپ کو یہ معنی ملے گا. اگر کسی نے پڑھا نہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے.
اور اگر کسی نے پڑھا ہے تو لوگوں کو بتایا نہیں تو اس میں بھی میرا قصور نہیں. معنی یہ ہے، پھر دہراتا ہوں، صلاۃ اللہ علی النبی اظہار عظمتہ و ثناؤہ الجمیل عند الملائکہ و صلاۃ یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا عند الملائکہ، فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں کے سامنے حضور کی حمد و ثنا کرنا ہے، حضور کی تحمید و توصیف کرنا ہے، حضور کی عظمت کو بیان کرنا ہے. تو وہ ہر وقت فرماتا ہے جب سے ہوں اور جب تک ہوں میں عالم سماوات میں ملائکہ کے سامنے ہر وقت اپنے مصطفیٰ کے گن گاتا رہتا ہوں، اپنے یار کے گن گاتا رہتا ہوں، یار کی حسن و جمال کے تذکرے کرتا رہتا ہوں، یاد کی ندرت و کمال کے تذکرے کرتا رہتا ہوں، حضور کی عدم مثلیت بتاتا رہتا ہوں. میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے. تم میرے محبوب کو تک لو تو تم بے ہوش ہو جاؤ. ساری جب سے زمانہ شروع ہوا جب تک ہے میں فرشتوں کے سامنے حضور کی تعریف ہی کرتا رہتا ہوں. یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ اللہ علی النبی ثناؤہ الجمیل و اظہار عظمتہ عند الملائکہ. آپ بات کو سمجھ گئے؟ اب یہ معنی آیا کہاں سے؟ اگلی بات، امام بخاری نے اس معنی کو دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں دکھائیں. میری تو عادت یہ ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے باہر بات نہیں کرتا، اور جب حدیث پر آتا ہوں تو اولاً ہر شے بخاری اور مسلم سے کرتا ہوں، پھر باقی کتب حدیث سے بھی کرتا ہوں. یہ جو معنی بیان کیا یہ معنی آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا، اس لیے کہ جب صحابی اور تابعی روایت کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے وضع نہیں کرتے، وہ آقا علیہ السلام سے روایت کردہ معنی لیتے ہیں. یہ امام بخاری نے روایت کیا، اور روایت جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے جامع الصحیح صحیح بخاری میں روایت کیا، اور اس کو پھر حضرت ابو العالیہ کے علاوہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا یہ معنی. اور وہ معنی کیا ہے؟ صلاۃ اللہ علی النبی هو ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ و تعظیمہ. یہ صحیح بخاری کا معنی ہے کہ اللہ کا حضور پر درود پڑھنے کا معنی فرشتوں کے سامنے حضور کی حمد و ثنا کرنا ہے، وتعظیمہ، اور حضور کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے. اب ایک عجیب بات ہے، یہاں ایک نکتہ بتا دوں. بعض احباب جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، وہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کی شان ہی بیان کرتے رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہر وقت حضور کی شان بیان کرتے رہتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں. اور یہ تو شخصیت پرستی ہے معاذ اللہ، یہ مبالغہ آرائی ہے. یہ سوال بعض اوقات ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سو جواب سمجھ لیں، پوری زندگی کام آئے گا. اس لیے بھئی یہ الزام خدا کے لیے ہم پر نہ دیں، یہ الزام خود خدا پہ دیں. یہ الزام ہمیں نہ دیں، ہم تو مجبور ہیں، قیدی ہیں. ہمیں تو کسی نے اپنی سنت اور امر کے ذریعے مجبور کر رکھا ہے. ہمیں الزام نہ دیں، اگر ہو سکے تو اللہ کو دیں، معاذ اللہ. یہ اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا رہتا ہوں. یہی معنی ہے الصلاۃ علی النبی کا. اب جسے یہ اعتراض ہو کہ ہر وقت عظمت مصطفیٰ کا موضوع کیوں ہے، یہ موضوع ہمارا نہیں، یہ موضوع خطاب خدا کا ہے. یہ اللہ رب العزت، یہ اللہ کے خطاب کا موضوع ہے ہر وقت. اور پھر اس کو میں نے کسی کمزور کتاب سے نہیں لیا، سیدھا صحیح بخاری کا حوالہ دے دیا
کتاب التفسیر صحیح بخاری کی اٹھا لیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر پڑھیے۔ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ صلاۃ علی النبی کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ حضور کی حمد و ثنا کرتا اور حضور کی عظمت کے چرچے بیان کرتا رہتا۔ تو امام بخاری پہ بھی الزام لگا دیجئے تاکہ سارے اکٹھے تو ہو جائیں نا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہی معنی پھر امام بیہقی نے اور امام حلیمی نے شعب الایمان میں بھی بیان کیا۔ فرماتے ہیں اللسان التعظیم، یعنی حضور کی عظمت میں کلام کرنا، یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا۔ اور پھر اگلا سوال کہ اللہ کا صلاۃ تو یہ ہوا، اللہ جو حضور پہ صلاۃ پڑھتا ہے وہ تو یہ ہوا کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ و تعظیمہ، حضور کی عظمت کو بیان کرنا، تعظیم کا مطلب ہے حضور کی عظمت کو بیان کرنا، یہ صلاۃ اللہ ہے علی النبی۔ اب یہ جو اگے لفظ آیا ہے وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب فرشتے جو صلاۃ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اور جو ہمیں حکم دیا کہ تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی صلاۃ پڑھو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جب حضور کی حمد و ثنا فرماتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی، تو وہ ملائکۃ، تو جو فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا یہ کلام سن کر، حضور کی شان سن کر، ایک معنی تو یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں واہ مولا اور بیان کر، وہ مزید طلب کرتے ہیں مولا اور بیان کر مصطفیٰ کی شان، وہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مزید بیان کر حضور کی شان، اضافہ طلب کرتے ہیں کیا کہ اور بیان کر مولا، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک آ رہی ہے آپ کے محبوب کی بات، مولا حضور کی شانیں اور سنا، ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جسے امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا، وہ یہ، اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں بھی بیان کیا، اور علامہ ابن القیم انہوں نے بھی صاحب زاد المعاد، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی زبان سے حضور کی شان سن کر وہ سراپا پیکر تعظیم بن جاتے ہیں، ان کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے رکوع اور سجود میں اللہ کی عبادت کے لیے بندہ جھکتا ہے نا، تو خشوع اور خضوع اظہار تعظیم ہے اللہ کے لیے۔ اس طرح حضور کی شان سن کر تشبیہاً وہ آقا علیہ السلام کی عظمت سن کر وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں شوق اور محبت اور اشتیاق اور عشق میں، اور وہ حضور کی تعظیم اور تکریم کے پیکر بن جاتے ہیں، اور وہ سراپا آقا علیہ السلام کے لیے ادب بن جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا یہ دعا کرنا ہے کہ مولا حضور کی شان اور بڑھا، حضور کی عظمت اور بڑھا، حضور کے حسن و کمال کا تذکرہ اور زیادہ کر، یا یہ عرض کرتے ہیں اور ساتھ خود سراپا ادب و نیاز بن جاتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا۔ ابن کثیر کی تفسیر رازی اٹھا لی۔ اب اسی طرح امام ابو العالیہ کا جو میں نے بتایا تابعی، ان کا قول آ گیا صلاۃ اللہ تعالی علی نبیہ ثناؤہ و تعظیمہ و صلاۃ الملائکۃ وغیرہم طلب ذلک لہ من اللہ تعالی والمراد طلب الزیادہ فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کا اور امت کا صلاۃ پڑھنا اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو حضور کی جتنی شانیں بیان کر رہا ہے، ہمارے مصطفیٰ کی شان اور بلند کر، عظمت اور بلند کر، اور بیان کر تاکہ ہمارے سینے اور ٹھنڈے ہوتے رہیں۔ جس کا سینہ دائماً عمر بھر شان مصطفیٰ سن کر، عظمت مصطفیٰ سن کر، کمالات مصطفیٰ سن کر، حسن و جمال مصطفیٰ سن کر، حضور کی باتیں، عظمت کی باتیں سن کر جس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا رہے اور وہ کہتا رہے یار کی بات ختم نہ کر اور جاری رکھ، تو سمجھو وہ مثل ملائکہ کے ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے۔
اور جو یہ کہے کہ بہت زیادہ بیان کر دی ہے وہ مثل شیطان کے ہے، کیونکہ شیطان اکتا گیا تھا پیغمبر کی تعظیم سے۔ یہ امام سخاوی نے بھی اس کو بیان کیا القول البدیع میں۔ پھر اسی معنی کو جو امام بخاری سے چلا اور تابعی سے چلا اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، اسی کو پھر امام خطابی نے بھی بیان کیا، اسی کو امام ابن الاثیر نے بھی بیان کیا النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ حضور پر اصلھا التعظیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے اور حضور کی عظمت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت کرتا رہتا ہے، اور اسی کی شہادت دی اللہ نے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ ہر وقت حضور کا ذکر بلند کرتے رہنا، یہی اللہ کا درود پڑھنا ہے حضور پر۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت بلند کرتا رہتا ہے اور ہم کو حکم دیا۔ اب آگے امام ابن الاثیر امام خطابی فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تو ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور پر، اس کا معنی ہے فَمَعْنَاهُ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَتَضْعِيفِ أَجْرِهِ وَمَثْوَبَتِهِ۔ اور فرمایا خود جو حضور پر صلاۃ پڑھتا ہے اللہ، اس کا مطلب ہے حضور کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کی شان بلند کرتا رہتا ہے۔ اور ہمیں جو حکم دیا کہ تم بھی صلاۃ پڑھو، فرمایا اس کا معنی ہے کہ ہم یہ عرض کریں مولا حضور کی شان اور بلند کر، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے جب اس کو کہتے ہیں اور بلند کر، وہ تو پہلے ہی بلند کر رہا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں اور بلند کر تو وہ اپنے شوق سے بھی کرتا ہے، پھر ہماری دعا سے بھی کرتا ہے، اور جب سے ہے بلند کر رہا ہے، جب تک نظام ہے بلند کرتا رہے گا۔ اور سوال تو یہ ہے کہ جب حضور کی تخلیق ہوئی تھی تو تب بھی بلند ترین درجے پر ہوئی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کو اس نے تخلیق کیا، اس وقت بھی اس درجے اور مرتبے پر تخلیق کیا کہ اس سے بلند کوئی رتبہ اور درجہ تھا ہی نہیں، کہ حضور کی تخلیق بھی سب سے اونچی عظمت کے درجے پر ہوئی، کہ اس سے اونچی تو رتبہ ہی کوئی نہ تھا۔ تو جس نبی کی تخلیق بھی عظمت اور بلندی کے کمال پر ہوئی، اور تخلیق کے بعد تب سے حضور کی عظمت کو بلند کرتا جا رہا ہے اور بلند کرتا رہے گا۔ اب معلوم نہیں نبی کہاں تھے اور کہاں تک جا پہنچے۔ معلوم نہیں کہ حضور کی شان کیا تھی، اور بولیے کہاں تک جا پہنچی۔ اس نے پیدا ہی سب سے بلندی پر کیا تھا، اور تب سے یصلون علی النبی بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا۔ تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے نبی کو کتنا بلند کر دیا ہوگا۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی شان کے لیے مبالغہ نام کی کوئی شے رہی ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ تو اس کا ایک معنی ہے، میں نے کہا الثناء والتعظیم عند الملائکہ من اللہ تبارک و تعالی، یہ پہلا معنی سمجھ گئے۔ اب اس پر میں نے آپ کو جو ریفرنسز دے دیے، یہ حضرت ابو العالیہ کے بھی، حضرت ربیع بن انس کے بھی، حضرت ضحاک کے بھی، اور امام لغت امام مبرد کے بھی، ابن العرابی بھی، اور امام ماوردی بھی، اور فخر الدین رازی بھی، اور امام تفسیر امام آمدی بھی، علامہ زمخشری بھی، اور تمام ائمہ تفسیر۔ آپ جس کو اٹھائیں میرے بیان کردہ معنی پر کسی ایک کتاب میں بھی انکار نہیں ملے گا، اختلاف نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، اب ایک دوسرا معنی، اب دوسرے معنی کی طرف آ رہا ہوں۔
امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ الصلاۃ کا ایک معنی التزکیہ بھی ہے. بولیے کیا؟ تزکیہ، یعنی کسی کی صفائی دینا. کیا؟ صفائی دینا، اور یہ کہنا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں. عربی میں یہ جو گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، وٹنس ہوتا ہے، جب فار ایویڈنس یا وٹنس آتے ہیں تو عربی زبان میں ایک تزکیۃ الشہود کہتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ یہ گواہ کیسا ہے، از ہی ریلائبل وٹنس اور ناٹ. تو ایک ایویڈنس لی جاتی ہے، وٹنس اپون وٹنس لی جاتی ہے، جسٹ ٹو اسٹیبلش ہز ریلائبلٹی، جسٹ ٹو اسٹیبلش ہز ریلائبلٹی، his honesty, his truthfulness, to remove all kinds of doubts on in his witness کہ یہ سچا ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں، گواہوں کا تزکیہ کرنا، صفائی دینا. اب الصلاۃ، اللہ رب العزت کا صلاۃ علی النبی کا دوسرا معنی ہے کہ وہ جانتا تھا، جانتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب میں نقص نکالیں گے، میرے محبوب میں کوئی کمی نکالیں گے معاذ اللہ، میرے محبوب کی شان میں کوئی کجی دیکھیں گے معاذ اللہ، کمزوری بتائیں گے. تو اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس نے کہا کہ لوگوں تم میرے محبوب کی کیا کمی کمزوری، یہ چیز ہے یہ نہیں ہے، یہاں کم ہیں یہاں زیادہ ہیں، کیا کمزوریاں نکالو گے؟ جب سے میں ہوں میں محبوب کا خود تزکیہ، جیسے تزکیۃ الشہود، میں اس کے ہر کمی اور کجی سے پاک ہونے پر قسم کھا رہا ہوں. گو میں اپنے محبوب کی تنزیہ کرتا ہوں، اپنے محبوب کی تقدیس کرتا ہوں، اپنے محبوب کا تزکیہ کرتا ہوں، ہر عیب اور نقص سے اس کا دفاع کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں قسم کھا کر خود رب ہو کر کہ میرے محبوب میں کوئی نقص نہیں ہے. تو ہر وقت حضور کی ذات اقدس کی تقدیس کرتے رہنا، اس کا یہ ہے الصلاۃ علی النبی کا معنی. اس کے بعد کوئی حضور میں نقص نکالے تو اس نے تو اللہ کو چیلنج کر دیا نا. اس نے کس کو چیلنج کر دیا؟ معاذ اللہ کو چیلنج کر دیا. یہ اس کا دوسرا معنی ہے. اب اس کے بعد اس کا ایک اور معنی ہے تیسرا، جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشفاء میں بیان کیا اور امام ابو بکر القشیری کی روایت سے بیان کیا، اور فرمایا الصلاۃ صلاۃ اللہ علی النبی معناہ تشریف لہ و زیادت و تکرمت. اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنے کا معنی حضور کا جو شرف اور قدر و منزلت اور حضور کا جو مقام ہے، حضور کے مقام کو بلند کرتا رہنا اور حضور کی بزرگی میں ہر لمحہ اضافہ کرتے رہنا. یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا. اور فرمایا یہ کسی اور پر جب صلاۃ پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ معنی صرف تاجدار کائنات کے لیے خاص ہے. باقیوں کا معنی اور ہوتا ہے، باقیوں پر صلاۃ پڑھے وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ يَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. جب مومنین پر صلاۃ پڑھے تو اس کا مطلب ہے مومنوں پر رحمت کرتا ہے، مومنوں پر رحمت کرتا ہے، مومنوں پر برکت کرتا ہے، مومنوں پر فضل کرتا ہے، مومنوں پر انعام اور احسان کرتا ہے، عنایات کرتا ہے. اوروں پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب ہے رحمت دینا، اور مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب ہے آپ کے شرف، قدر و منزلت اور مقام و عظمت کو بلند کرتے رہنا اور فرشتوں کے سامنے حضور کے گن گاتے رہنا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے صلاۃ کے دو معنی ہوئے. اب آئیے اس کے بعد لغوی معنی. یہ تو وہ معنی تھے جو ائمہ تفسیر نے بیان کیے، تو میں نے اختصاراً تذکرہ کر دیا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے.
مگر افسوس کی بات یہ کہ امت میں جس معنی پر اختلاف نہیں اس پر بھی اختلاف آج کر دیا گیا۔ اب اس معنی کا بیان شروع کرتا ہوں جس پر زندگی میں نے محنت کی، جس معنی کو اخذ کرنے میں محنت کی، وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں گا، فیصلہ آپ کریں گے۔ اگر وہ معنی اخذ کیا، وہ معنی ان معانی کے ساتھ شامل ہے۔ جو معانی میں نے اب تک بیان کیے کہ اللہ کا حضور پر صلات پڑھنا، اس کا معنی کیا ہے، تابعین سے لے کر تبع تابعین اور امام بخاری سے لے کر ائمہ تفسیر تک 12، 13، 1400 سال کی پوری تاریخ، وہ معنی اپنی جگہ قائم، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں جو معنی آگے اضافتاً بیان کر رہا ہوں، میں نے بھی اخذ انہی کتب سے کیا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو 20 کتابوں کے نام لکھوائے، وہ اس لیے شروع میں بولے تھے جو میں نے سند کے طور پہ بولے، دہرا رہا ہوں اب، چونکہ اب میں اس معنی کی طرف آ رہا ہوں جس پر زندگی بھر میں نے محنت کی اور اخذ کیا، نکالا، اور زور اس لیے دے رہا ہوں کہ چونکہ ایک نئی بات آئے گی تو بعض لوگ یہ نہ کہہ دے کہ یہ نیا معنی کہاں سے نکال دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔